گھڑیت روحانیت میں خوش آمدید۔ یہاں ہم دلوں کو سکون، روح کو تسلی اور زندگی کو اللہ کے قرب کا رستہ دکھاتے ہیں۔ ہر ویڈیو ایک روحانی سفر ہے، ہدایت، فکر اور محبت کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک عضو بدن خوبصورتی کا مرقع تھا، بلکہ خوبصورتی کا معیار تھا۔ حسن کیا ہوتا ہے، حسن کا معیار کیا ہوتا ہے، جمال کسے کہتے ہیں، خوبصورتی کی تعریف کیا ہے، اعضائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توازن دیکھ لو تو میں پتہ چلے گا کہ حسن کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جو حسن بخشا، جو جمال دیا، جو خوبصورتی دی، وہ حضور کے مبارک قدموں سے اس کا انداز کیجئے کہ جس کے قدم اتنے سونے ہیں اس کا چہرہ کتنا سونا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے مبارک قدموں کا ذکر کرتے ہوئے وصف جمال محمد کی کہانی چھیڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احسن البشر قدما، کہتے ہیں کہ کائنات میں جتنے سونے قدم میرے حضور کے تھے کسی کے تھے ہی نہیں۔ جو جمال اللہ نے حضور کے مبارک قدموں کو دیا تھا، اللہ اکبر، وہ کسی اور کا مقسوم نہیں تھا۔ خوبصورت قدم۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے وصاف ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ہند بن ابی حالہ کو ایک دن کہا کہ مجھے اپنے آقا و مولا کا حلیہ بتاؤ، تو انہوں نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ یہ حضور کے وصاف ہیں، چونکہ انہوں نے حضور علیہ السلام کو بہت قریب سے دیکھا اور آقا کریم علیہ السلام کی زیارت سے مالا مال ہوئے۔ ویسے حضرت امام حسن نے بھی تو حضور کو دیکھا تھا اور بھی اصحاب نے حضور کو دیکھا تھا۔ یہاں یہ بات دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ صحابی ہی تب بنتا ہے جب وہ حضور کو بنظر ایمان دیکھے، لیکن صحابہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ حضور کیسے تھے؟ میاں تم نے نہیں دیکھا؟ تو وہ کہتے تھے دیکھ کر بھی نہیں دیکھا۔ صرف چند لوگ ہیں جو حضور کا حلیہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ تو علماء نے لکھا کہ حضور کے چہرے پہ جلووں کی تابش ایسی تھی اور حضور کا جمال ایسا تھا اور اس کی چمک ایسی تھی کہ کسی میں ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ جی بھر کے دیکھ سکے۔ تو بعد میں ایک دوسرے سے پوچھتے تھے بتاؤ تم نے دیکھا تو حضور کیسے تھے؟ اگر ان لوگوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں تو 3 درجن سے زیادہ نہیں ہوگی جو حضور علیہ السلام کے وصاف ہیں، حضور کے حلیہ نگار ہیں، جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا نقشہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھا 1,24,000 اصحاب نے ہے، لیکن جو وصف بیان کرتے ہیں، شمائل رسول کو بیان کرتے ہیں، ان کی تعداد 3 درجن سے زیادہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو بچپن میں دیکھا، جنہوں نے حضور کو سوئے ہوئے دیکھا، حضور کو بہت قریب سے دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کا آنا جانا بہت زیادہ تھا، اس طرح انہوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو حضور کا حلیہ بیان کرتا ہوں تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے پاس حضور کو دیکھنے کا ایک طریقہ آ گیا تھا۔ فلما نظرت الى انوارہ فوضعت کفی علی عینی خوفا من ذہاب بصری، کہا کہ جب میں حضور کو دیکھتا تھا تو اپنی آنکھوں پر انگلیاں رکھ کے انگلیوں کی اوٹ سے دیکھتا تھا کہ حضور کے جلووں کی چمک سے میری آنکھوں کی بینائی نہ جاتی رہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
اور آپ جانتے ہیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ شاعر ہیں، اور شاعر حسن دیکھنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے، اور یہ حسن بھی ابھی پوشیدہ ہے، 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے ہیں۔ اگر یہ حسن بے نقاب ہوتا تو کوئی جلووں کی تاب ہی نہ لا سکتا۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں رو پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ کس کی ہمت تھی؟ اب چھپا ہوا مستور حسن بھی اگر دیکھتے ہیں تو آنکھوں پہ انگلیاں رکھ کے دیکھتے ہیں، اور بیان کرنے والوں کی تعداد میں نے عرض کی کہ 3 درجنوں سے زائد نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور کو دیکھا۔ اب امام حسن پوچھ رہے ہیں حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ آپ نے حضور کو دیکھا تو مجھے بتائیے میرے نانا کا جمال کیسا تھا۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے حضور کا حلیہ بیان کیا۔ تو جب حضور کے قدموں کی کہانی انہوں نے بیان کی تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شسن القدمین والکفین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم اور حضور کی ہتھیلیاں پر گوشت تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے مبارک قدموں کا جمال بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ السلام کے قدموں کے بارے میں امام ترمذی جو شمائل میں حدیث لائے ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی بیان کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسیح القدمین، حضور علیہ السلام کے مبارک قدم ملائم تھے، خوبصورت تھے، کھردرے نہیں تھے، کوئی پھٹن نہیں تھی۔ عمومی طور پہ قدم پھٹ جاتے ہیں اور ایڑیاں بہت سارے لوگوں کی پھٹ جاتی ہیں تو وہ خوبصورتی باقی نہیں رہتی، تو وہ کہتے ہیں کہ حضور مسیح القدمین تھے، اور جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پہ پانی ڈالا جاتا تو وہ ڈھل کے نیچے چلا جاتا۔ یہ تھا حضور کے قدموں کا حسن اور حضور کے قدموں کا جمال۔ اچھا، آقا کریم علیہ السلام کی جو مبارک ایڑیاں تھیں وہ زیادہ پرگوشت نہیں تھیں، ان کے اوپر گوشت زیادہ نہیں چڑھا تھا، اس لیے کہ ایڑیوں کا زیادہ پرگوشت ہونا ایڑیوں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ حسن کا مرقع ہی جمال مصطفیٰ ہے، تو اس لیے اللہ نے ایک ایک عضو کو تراش کر کے بنایا ہے، بلکہ پوچھ پوچھ کے بنایا ہے۔ جس طرح حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کأنک قد خلقت کما تشاء، محبوب مجھے تو یوں لگتا ہے جس طرح آپ کے رب نے آپ کو آپ سے پوچھ کے بنایا ہے کہ محبوب بتاؤ کہ میں آپ کے اعضاء کو کیسے توازن اور کیسے حسن اور کیسے جمال دوں۔ تو حضور کی مبارک ایڑیاں یہ پرگوشت نہیں تھیں، باقی حضور کے پاؤں پرگوشت تھے اور کوئی پھٹن نہیں تھی، بالکل نرم گداس اور بالکل جو ہے وہ ملائم تھے، اور جب پانی ڈالا جاتا تو پانی ڈھل کے نیچے 1 سیکنڈ میں آ جاتا۔ یہ اللہ نے محبوب کو حسن دیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ نے کہا کہ حضور کے مبارک تلوے جو تھے وہ درمیان سے اٹھے ہوئے تھے، ایڑیوں سے لے کر کے انگلیوں تک یہ تلوہ کہلاتا ہے، جو اس کا نچلا حصہ جو زمین سے مس کرتا ہے، اور اس میں جو درمیان والا حصہ ہے یہ اٹھا ہوا ہو اور بالکل پاؤں سیدھا نہ ہو تو یہ پاؤں کا حسن ہے۔ پاؤں کا بالکل سیدھا ہو جانا یہ پاؤں کے حسن کو زائل کر دیتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا خم ہو، جب چلے تو انگلیاں اور پنجے کا جو ہے وہ آگے والا حصہ زمین پہ لگے اور ایڑی لگے، اور درمیان والا حصہ زمین پہ نہ لگے، تو یہ حسن ہوتا ہے کسی کے پاؤں کے تلوے کا۔ اللہ نے محبوب کے مبارک قدم کی پشت کو بھی حسن دیا، حضور کے تلووں کو بھی حسن دیا، حضور کی ایڑیوں کو بھی حسن دیا۔ سائل الاطراف، حضور کی مبارک انگلیاں قدرے لامبی تھی، اور یہ حسن ہوتا ہے۔ انگلیاں چھوٹی ہوں، ان کا قد پست ہو تو پاؤں کی خوبصورتی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی انگلیوں کو بھی ایک لمبائی عطا کر کے اس کو بھی ایسا جمال دیا تھا یار جو پاؤں کو دیکھتا رہے وہ پاؤں کو ہی دیکھتا رہ جائے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بعض احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے مبارک تلوے جو ہیں لیس لہا اخمس، یہ لفظ ہیں کہ وہ اخمس نہیں تھے، یعنی وہ درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو مروی روایت ہے اس میں یہ ہے لیس لہا اخمس، اور حضرت ہند بن ابی حالہ سے جو حضور کے مبارک تلووں کا حسن بیان کیا گیا ہے
تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک قدموں کا تلووں کا حسن یہ تھا کہ وہ درمیان سے تھوڑے سے اٹھے ہوئے تھے، اور یہ خوبصورت پاؤں کا جمال ہوتا ہے۔ تو ان دو چیزوں میں علماء نے تطبیق کی ہے۔ اللہ ان علماء کی قبروں پر رحمتیں نازل کرے جو حضور کے حسن پہ، حضور کے جمال پہ گفتگو کرتے رہے، اور ایک ایک عضو پر انہوں نے کئی کئی صفحات لکھے اور کتابیں انہوں نے تحریر کی حضور کے جمال پر۔ اب حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے تو حضور کو گھر میں دیکھا تھا، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند تھے ابو حالہ سے۔ اب انہوں نے تو دیکھا، اب حضور لیٹے ہیں تو انہوں نے حضور کے پاؤں کو دیکھا کہ درمیان میں ہلکا سا خم ہے اور یہ پاؤں کا جمال ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حضور کے پاؤں کو دیکھا تو یہ اندرون خانہ کا دیکھنا نہیں تھا، تو انہوں نے کیسے دیکھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے مروی ایک روایت سے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ لیس لہا اخمس، کہ ان کے مبارک تلوے درمیان سے اٹھے ہوئے نہیں تھے بلکہ بالکل برابر تھے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کسی چٹان کے اوپر چلتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں قدم پڑتا تو وہ اس چٹان کے اندر حضور کا قدم گھس جاتا، وہ موم کی طرح چٹان نرم ہو جاتی۔ اس طرح زمین پر بھی حضور چلتے تو مبارک پاؤں کا جو نشان قدم ہے وہ پورا دکھائی دیتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے یہ سمجھے کہ حضور کے تلوے جو ہیں وہ برابر ہیں۔ تو علماء نے اس پر گفتگو کی ہے۔ ایک تو حضور جب چلتے تھے تو آقا کریم پورے زور سے قدم زمین پہ رکھتے تھے اور اس وقار سے چلتے تھے کہ جس طرح حضور اونچائی سے نیچے کی طرف اتر رہے ہوں، تو جب پاؤں کو جما کر کے زور سے رکھا جائے تو پھر جو ہے وہ نشان نیچے پڑتا ہے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے لیے زمین کو اور پتھروں کو بھی نرم کر دیا تو پھر حضور کے تلووں کا نقش بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ حویدہ ہو جاتا۔ سلطان قاتبائی نے ایک ایسا ہی پتھر جس کے بارے میں شنید تھی کہ اس پر حضور کے قدموں کا نقش موجود ہے، تو انہوں نے 20,000 دینار کے اندر وہ خریدا، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو حضور کے قدموں کے نشان والا پتھر میری قبر کے سرہانے بطور کتبہ لگایا جائے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی علیہ رحمہ لکھتے ہیں ہوا موجود الی الآن، وہ اپنے دور میں کہانی بیان کرتے ہیں وہ آج بھی سلطان قاتبائی کی قبر کے سرہانے وہ پتھر نصب ہے جہاں حضور کے قدموں کے نشان موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تلوے، حضور علیہ السلام کی کم گوشت تراشی ہوئی ایڑیاں، اور مسیح القدمین حضور علیہ السلام کے ملائم نرم گداز پاؤں، ان کا حسن اور ان کا جمال، اور آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی انگلیاں جو قدرے لمبی تھی، اور ان میں جو درمیان والی انگلی تھی وہ زیادہ لمبی تھی، اس پر حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا اس انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں مجھے شوق ہوا کہ میں حضور کو دیکھوں، تو اپنے والد گرامی کے ساتھ حجۃ الوداع کے موقع پر میں بھی سعادت حج پا رہی تھی، تو حضور کو ملنے کے لیے جب ہم پہنچے تو آقا کریم اونٹنی کے اوپر سوار تھے، ناکا پر جلوہ فراز تھے، تو میرے میں ہمت نہ ہو سکی کہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکوں۔ ایسا جلوہ، ایسا جمال، اللہ اکبر، اور ایسا روب اور ایسی چمک چہرے کی اور تابشیں تھیں کہ میرے اندر ہمت نہ ہو سکی کہ میں حضور کے چہرہ نور کو دیکھ سکوں۔ اب آقا کریم اونٹنی پہ سوار تھے تو میں حضور کے مبارک پاؤں کو دیکھنے لگی، میں بس حضور کے پاؤں کا جمال اور خوبصورتی دیکھنے لگی، اسی میں کھو گئی۔ اب حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے مبارک قدموں کی ایک انگلی کا حسن بیان کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت میمونہ بنت کردم سے یہی ایک روایت مروی ہے، ساری زندگی ان کے پاس سرمایہ یہی تھا، جب کسی مجلس میں جاتی تو وہ کہتی تمہیں بتاؤں حضور کی مبارک انگلی کا حسن کیا تھا، یہ سرمایہ ساتھ لیے لیے پھرتی کہ میں نے حضور کی انگلی کو دیکھا ہے، میں نے حضور کے قدم اور حضور علیہ السلام کے تلووں کی زیارت کی ہے۔ تو وہ اس حسن کو بیان کرتے ہوئے کہا کرتی تھی
फमा नसी तो फी मा नसी तो तूला इस बा कादा में हिस सबाबा अला सायर असाबे ही। जो सबाबा उंगली है, अंगूठे के साथ वाली उंगली को सबाबा उंगली कहते हैं, और उसके साथ वाली उंगली का जो कद दराज था और बाकी उंगलियों की निस्बत वो उंगली लंबी थी, कहा उसका हुस्न आज भी मेरी निगाहों में घूमता रहता है और हर वक्त मेरे तसव्वुर में रहता है। मेरे तसव्वुर से कभी उस उंगली का जमाल ही ख़त्म नहीं हुआ, उंगली का हुस्न ही कभी ज़ाइल नहीं हुआ, हर वक्त उसके तसव्वुर में खोई रहती हूँ। यार चेहरे के जमाल को कौन बयान करेगा, यहाँ तो उंगली का हुस्न बयान नहीं हो रहा। अभी वो शेर पढ़ा जा रहा था ना कि कदमों पे जबी को रहने दो, कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। कदमों पे जबी को रहने दो, चेहरे का तसव्वुर मुश्किल है। जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। जब चांद से बढ़कर एड़ी है रुखसार का आलम क्या होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिर रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। अअमिनतुम मन फिस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्द फ़इज़ा हिय तमूर। अम अमिनतुम मन फिस समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबा फसतअलमून कैफ़ नज़ीर। वलक़द कज़्ज़ब अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर। अवलम यरौ इला الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن
وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم.